سر ہر آدمی نا طاقتور بننا چاہتا ہے، کوئی نسخہ، کوئی راز؟ طاقتور بننا تو کوئی عیب نہیں، تو خوبی اللہ کی نعمت کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی۔ بننا چاہتا ہے سر، اس کو ایک راز، اس میں کوئی نسخہ بتائے نا، مطلب ہر آدمی کا خیال ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی جبلت میں ہے یہ چیز کہ وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، خواہش ہے۔ بہادر بننا، طاقتور بننا کوئی عیب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طاقت کس چیز کی اس کو چاہیے؟ طاقت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، مطلب علم کی طاقت ہے، عشق کی طاقت ہے، محبت کی طاقت ہے، اخلاق کی طاقت ہے، کردار کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، اولاد کی طاقت، اقتدار کی طاقت، اختیار کی طاقت، صحت کی طاقت۔ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اسے طاقت کون سی چاہیے اور طاقت کیوں چاہیے۔ سر یہ تو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، بس طاقت کی ایک دوڑ ہے۔ جس طاقت کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا دائرہ کیا ہے، جی، وہ طاقت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی ایک دریا بہہ رہا ہے، اب بہتا دریا ہے، وہ اس سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے، ڈیم بن رہے ہیں، اس سے کھیت کھلیان لوگ سیراب ہو رہے ہیں، اور وہ مطلب لوگوں کو فیض بانٹتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ دریا میں طاقت ہے، پانی میں طاقت ہے، وہ طاقت صحیح سمت میں استعمال ہو رہی تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہی طاقت اگر اپنے حدود سے تجاوز کر جائے، باہر نکل جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آئے، تباہی، بربادی۔ طاقت واہ واہ، جب تک اپنے حدود کے اندر ہے نا، واہ واہ واہ، بہت بہترین۔ جہاں اس نے حدود کو کراس کیا وہاں تباہی، نقصان۔ ایک بیل ہے، ایک سانڈ ہے، گھوم رہا ہے، اب وہ روڈ پہ ویسے ہی تو وہ کہیں ادھر ٹکر مار رہا ہے، اب ایسی طاقت کس کا؟ لیکن اسی کو آپ نے بیل گاڑی میں لگا دیا ہے اور وہ ہل چلانے میں کام آ رہا ہے، اس کی طاقت کسی مقصد میں استعمال ہو رہی ہے، بہت اچھی بات۔ واہ، یعنی طاقت کو کسی قانون اور رسول اور ضابطے کا پابند ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، اور وہ فائدے مند بھی جبھی ہوگی۔ تو وہ اصول، ضابطہ اور قانون کون سا ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی طاقت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ طاقت کیوں ہم لے لیں۔ ایک کرسی کی طاقت ہے، اب کرسی کی طاقت ہے، یعنی ایک علاقہ آپ کو ملا، آپ وہاں افسر بن کر آئے، تو آپ کے پاس اختیار بھی آیا، تو یہ طاقت اس لیے ہے کہ آپ وہاں پہ امن قائم کریں، وہاں سے ظلم کو مٹائیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا خیال کریں۔ اختیارات آپ کو اس لیے طاقت دی گئی نا، مجرموں کو آپ پکڑیں، مطلب غلط کام نہ ہونے دیں اپنے ڈومین میں، بہت اچھی بات، یہ طاقت بڑی شاندار ہے۔ لیکن اگر اس کا ہی الٹ ہو جائے، رشوت لے کر ہر ایک کو پرمیشن دے دی جائے، بجائے ظالم کو پکڑنے کے مظلوم کے خلاف ہی پرچے کٹنا شروع ہو جائیں، یہ طاقت کس کا؟ یہ تو فرعونی طاقت ہو گئی، تو یزیدی طاقت ہو گئی، واہ، بجا فرمایا، تو شیطانی طاقت ہوئی نا یہ۔ بجا فرمایا، بالکل۔ آپ دیکھیے علی بھائی، ہم یورپ کی مثال تو دیتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں، لیکن وہاں ایک بات ضرور ہے، ان کا فلیور نیچرل ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی جو انسان ہے وہی افسر بھی ہے، افسر اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ سر انسانی افسر ہوتا ہے، کوئی جانور تو نہیں ہوگا؟ ہمارے یہاں انسان بننے سے پہلے افسر بن جاتے ہیں، انسان اور انسانیت کا ہی نہیں پتا ہوتا۔ واہ واہ واہ، یہاں تو پہلے دن سکھایا جاتا ہے میاں اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس نہیں پینا۔ یہ جو صاحب بہادر ہیں، بیوروکریسی ہے، یہ جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، پہلے دن ان کی شیو کرنے والے، ان کی بوٹ پالش کرنے والے 6 بندے آ جاتے ہیں، صاحب سب اچھا ہے، اتنا کمفرٹ زون میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ اختیار اور پاور مطلب نظام کو پورے کو تباہ کر چکا ہے۔ واہ، ایک اختیار اور طاقت وہ بھی تو ہے نا کہ وہ خلیفۃ المسلمین فرما رہے ہیں کہ اگر کتا بھی مر جائے میری ریاست میں، عمر جواب دے ہوگا اس کو، عمر اس کا جواب دے۔ 22 لاکھ مربع میل کا جو خلیفہ ہے، وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، واہ، وہ اگر لباس تھوڑا زیادہ آ گیا تو وہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے وہ پیش کر رہا ہے کہ کرتا لمبا کیوں ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ واہ، اور راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کی جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک مرتبہ آپ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کے گھر میں
رات کو دیر سے جو ہے وہ چولہا جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. آپ رات کو گشت کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے، کیونکہ جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے وہ در حقیقت ان کا خادم ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی تو اور دھواں اٹھ رہا ہے. عموماً آپ گاؤں دیہات جائیں گے نا تو وہاں کھانے پکانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، گھروں سے اس وقت چولہا جل رہا ہوتا ہے اور وہ مطلب سب کو پتا ہوتا ہے کھانے پکنے کا ٹائم ہے. رات کو لیٹ نائٹ دھواں نہیں اٹھتا گھروں سے. تو جب آپ نے دیکھا 2-3 دفعہ وہاں سے گزرے کہ یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی. پتہ چلا بچے بھوکے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ پھر چولہا کیوں جل رہا ہے جب بچے بھوکے ہیں؟ تو کہا میں پانی گرم کر رہی ہوں، بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے، وہ کہیں ان کی آنکھ لگ جائے تو میں مطلب ایک رات اور گزر جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنا یہ حال خلیفہ کو بتایا؟ اس نے کہا وہ کیسا خلیفہ ہے کہ جو ہمارے حال یعنی ہم اپنا حال اس کو بتائیں؟ خلیفہ اتنا بے خبر کہ اسے ہمارے حال کی خبر نہیں. لوگوں کی خودداری اور غیرت بھی کیا کمال تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے. آپ نے بتایا نہیں کہ میں کون. خاموشی سے گئے، بیت المال کھلوایا، بوریاں اٹھائیں اناج کی. خادم کہنے لگا حضور مجھے دیجیے، میں لے چلتا ہوں اور میں قیامت کے دن میرا بوجھ تو اللہ 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 وہاں عمر کا بوجھ تو اٹھائے. اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خادم ساتھ میں دونوں نے مل کے چولہا جلایا، اس میں اناج ڈالا، کھانا حلوہ تیار کیا، بچوں کو کھلایا. جب بچے مسکرانے لگے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس خاتون کے لیے وظیفہ مقرر کیا. یہ ہے طاقت. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جس کے خوف سے کیسر و کسرا سلطنتیں کانپتی تھیں، اس کا کردار یہ ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی مثال دیا. اور یہاں جو حال ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو اسی سمت جا رہی ہے جو پس منظر گفتگو کا تھا. کہ میں نے کچھ دنوں ایک بچے سے پوچھا بھائی آپ کیا بننا چاہتا ہو؟ اس نے کہا جی میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ تاکہ سب لوگ مجھ سے ڈریں. تو ہم کسی بھی افسر کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں سرکاری، ذرا سا کوئی اختیار ہوتا ہے تو وہ، میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ انسان بننے سے پہلے افسر بن گئے. تو اسی کو ذرا کچھ وضاحت کریں. جو ہمارے کچھ سرکاری افسران بھی لوگ سنتے ہیں ان چیزوں کو، محکمے کے لوگ بھی سنتے ہیں، مطلب ان کو کوئی احساس نہیں ہے، طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت اس لیے دی ہوتی ہے، یعنی ہم اور آپ سب باغ کے مالی ہیں. مالی بن کے رہیں گے نا تو مالی کے حقیقی خوش ہوگا. واہ 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 واہ. آپ جس جگہ کے مالی ہیں اگر آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ پودوں کو پانی صحیح دے رہے ہیں، واہ 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 واہ. وہ کیسا مالی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے پودے سوکھ جائیں؟ وہ کیسا مالی ہے کہ جس کا باغ ہی اجڑ جائے؟ واہ. تو کیا مالک ایسے شخص کو جزا دے گا یا سزا دے گا؟ میں نے دیکھا علی بھائی کہ جو سرکاری افسران اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو ان کے گھروں میں ان کا جو حال ہے، ان کی اولاد کا، گھر کا سکون غارت. حرام لقمہ کھلا کھلا کے جب بچہ جوان کریں گے آپ تو وہ آپ کا کیا حشر کرے. ان کا بڑھاپا اتنا عبرت ناک ہوتا ہے. سمجھتے پھر بھی نہیں ہے سر. سر آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوتی، دل سیاہ ہو چکا، گناہ کر کر کے نیکی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی. یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ نے مالی بنایا ہے؟ اگر ہم مالی بن کے رہیں تو مالی کے حقیقی خوش ہوگا. واہ. اور یہاں بھی جزا ملے گی اور وہاں بھی جزا. طاقت کا اگر غلط استعمال کیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ جو انجام یہاں بھی ہوگا، دنیا میں بھی مکافات عملی یہاں بھی دیکھیں گے. رل جاتے ہیں بچے، اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، نافرمان اولاد پیدا ہو رہی، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے. انسان کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ اولاد ہی ہے نا جس کے لیے آپ سب کرتے. جب آخر میں وہی ہاتھ نہ آئے. واہ. یہ راستے میں دیکھا ہے کہ وہ ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، چور ڈاکوؤں کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی،
بچوں کو پکڑ کے ان سے کسی 100 روپے، کسی 50 روپے، 200 روپے، وہ دیہڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں. تھانے میں چلے جاؤ، وہ پہلے کہتے ہیں پیسے، ہر کام کی رپٹ درج کرواؤ اس کے پیسے. بجلی کے محکمے میں جاؤ وہاں پیسے، جہاں بھی چلے جاؤ پیسے پیسے پیسے. اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بڑی آمدنی ہے اس سے. تو سر آپ کے مشاہدے میں ایسی کوئی واقعات آئے ہیں کہ کسی نے طاقت کا استعمال اچھا کیا ہو تو اس کے کچھ فوائد ہوئے ہو، جب برا کیا ہو تو اس کے کچھ؟ ہمارے ایک دوست ہیں عرفان بھائی، ان کے گھر جاتا تھا میں اکثر. ان کے والد صاحب سوئی سدرن گیس کمپنی سے ریٹائرڈ ہوئے، مطلب انتہائی شریف النفس، اور ماشاءاللہ اس ایج میں بھی صحت مند ہے. تو کبھی کبھی ہم ملنے جاتے تو وہ بھی آ کے بیٹھتے، تو ہم سے بھی گپ شپ ہوتی ہے. ایک دن میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ نے سرکاری نوکری کی اور ریٹائرمنٹ لی آپ نے، تو مجھے کچھ بتائیں آپ نے وہاں کیا کمائی کی، کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ بچوں کو حق حلال کی روزی کھلائی. کہنے لگے ایک بینیفٹ اٹھایا میں نے پوری زندگی میں، کہ وہ قرآن اندازی ہوئی اور اس میں حج کے لیے میرا نام نکلا. تو میں مطلب بس یہ ایک جو ہے وہ بینیفٹ لیا میں. باقی جو مجھے پینشن وینشن ملی اس سے میں نے یہ اپنا جو ایک 500 گز کا ایک گھر بنایا ساری زندگی. میں نے کہا پھر صلہ کیا ملا آپ کو؟ کہ آپ کے باقی کولیگ تو موج مستی سارے کرتے رہے، تو آپ نے جو یہ ریاضت کی تو آپ کو ملا کیا؟ کہنے لگے کہ میری اولاد کو اللہ نے نیک بنایا. آج میرے سارے بچے جو ہے وہ پڑھ لکھ کے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. شام کو میں گھر پہ ہوتا ہوں، یہ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دوست آتے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. میری فیملی، میرے بچے میرے تابع دار ہیں. صبح جاتے ہیں میرا ہاتھ چوم کے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں میرا ہاتھ چومتے ہیں. واہ، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. میں نے کہا آپ کے وہ دوست احباب جو دوران جاب جو ہر طرح کی چیزیں بٹورتے تھے، کہنے لگے آج یہ حال ہے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے پیسے مانگنے کے. اچھا. اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہاتھوں سے نکل گئی، کہنے لگے وہ اب میرے پاس آتے. واہ واہ، کچھ خیال کرو. یہ تو دنیا کے اندر ماں، جو وہاں حساب دینا ہے وہ الگ. واہ، بات سمجھ میں آ گئی. تو پاور اور قوت کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا، نعمت ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے آپ اتنا مال نہ بنا پائیں، لیکن آپ کی آل میں اللہ وہ برکت ڈال دے گا کہ وہ بہت کچھ دنیا کی ساری نعمتیں اسے ملے گی. وہ سب سے بڑا بال تو آل ہی ہے. آل ہی. لوگ مال کمانے کے چکر میں آل خراب کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آل کو سنبھالنا چاہیے، مال تو آ ہی جائے گا. واہ واہ واہ. سر ایک روحانی طاقت ہے، ایک شیطانی طاقت ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے فرمایا. تو یہ روحانی طاقت کیا ہے اور شیطانی طاقت کیا ہے؟ لیکن شیطانی طاقت تو ہر وہ طاقت ہے جو لوگوں پہ ظلم کرے، لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکائے، سیدھے راستے سے بھٹکائے. ہر وہ طاقت جو ظالم کا ساتھ دے، شیطانی طاقت. اب روحانی طاقت میں بھی دو طرح کی چیز، بعض لوگ اس میں بھی شکار ہو جاتے ہیں، وہ عملیات کو روحانی طاقت سمجھتے ہیں. پھر اسی کو سمجھا جاتا ہے ہمارا تو کہ کوئی وظیفہ چلا کر لو تو طاقت آ جائے. چھو منتر. ہاں، وہ ایک بابا جی تھے، ایک شخص گیا ان کے پاس، کہا حضور مجھے کوئی وظیفہ دیتے ہیں ایسا کہ طاقت آئے. کیا کرو گے؟ کیوں چاہیے طاقت؟ کہا خلق کی خدمت کرو. کہ اچھا سارا دن جاؤ، کل کا دن پورا گزارو، شہر میں جو کچھ دیکھنا شام کو مجھے بتانا، پھر میں تمہیں کچھ دوں گا. وہ گیا تو دیکھا کہ بادشاہ کا محل ہے، وہاں پہ درباری جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو آخر میں 2 بجے کا وقت تھا، دربار کا وقت ختم ہو گیا. ایک بابا جی آ گئے، میں کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، گچڑی اٹھایا ہوا ہوں، تو مجھے آپ اندر جانے دیں، وقت ختم، کل آنا. اس نے تھوڑی ضد کی، انہوں نے اس کو دھکا وکا دیا. اس نے پھر ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو گھونسے مارے، مکے مارے، لاتیں ماری، خوب مارا. وہ شخص اٹھا، اس نے اپنا گٹھڑی سنبھالی، چیزیں کی، لاٹھی پکڑی اور آہستہ آہستہ. اس شخص کو بڑا غصہ آیا. یہ دوسرے دن گیا اور جا کے سارا حال بتایا. کہنے کہ سارا دن یہی میں نے دیکھا، آخر میں یہ منظر دیکھا. تو وہ جو استاد تھا اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پاور ہوتی، طاقت ہوتی، تم کیا کرتے؟ کہنے لگا کہ میں وہ جو دربان تھے نا ان کی گردنیں مروڑ دیتا اگر میرے پاس طاقت، ختم کر ختم کر دیتا. تو استاد صاحب کہنے لگے کہ سن، وہ جو ضعیف شخص آیا تھا نا،
لاٹھی ٹیکتا ہوا, کٹڑی اٹھائے. تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا وہ میرے استاد. اللہ اللہ اللہ, جو میں نے علم سیکھا ہے, ریاضت سیکھی, ان سے سیکھی. واہ 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 واہ, اب سوچ ان کے پاس کتنی پاور اور طاقت. واہ واہ, کیا شاندار آپ نے مثال دی ہے. واہ واہ واہ, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال. پہلے وہ ظرف تو پیدا کرو, واہ, طاقت لینے آ گئے. ایک شخص اور گیا بندہ خدا کے پاس, اللہ والے کو طاقت چاہیے مجھے. کیوں چاہیے؟ خلق کی خدمت. اچھا چلو لو جاؤ. گیا تو مسجد میں دیکھا بندہ شراب پی رہا ہے, مسجد ہی ڈھا دی. دوسرے دن آگے بتایا فخر سے کہ جناب یہ منظر دیکھا میں نے, تو طاقت میرے پاس مست. پہلے تو طاقت واپس جو تجھے دی تھی وہ واپس لی جاتی ہے. اور سن, جس کی مسجد ہے وہ نہیں دیکھ رہا تھا. واہ 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 واہ, تو اڈا ہے. تو ظرف نہ ہو تو اس طاقت کا کیا استعمال. یہ جو آج کل روحانیت کے نام پہ طاقت کا حصول ہے, اصل طاقت کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں سیکھیں گے نا. کیا ہے اصل طاقت؟ اصل طاقت یہ ہے کہ دشمن پہ قابو پا لیں, گردن پہ تلوار رکھ دیں, اور دشمن بے بس ہے, ہو گیا. طاقتور آپ ہیں, قابو پا لیا, اس نے بے بسی میں آ کے چہرے پہ تھوک دیا, واہ واہ واہ, تلوار ہٹا دی, واہ 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 واہ, کھڑے ہو گئے. چل جا یہاں سے. واہ 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 واہ, وہ کہنے لگا کہ قابو پانے کے بعد چھوڑ دیا مجھے آپ. واہ 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 واہ, قابو پانے کے بعد کیوں چھوڑا؟ فرمایا پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا تو میرا مقصد اللہ کی رضا تھی. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا واہ 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 واہ, تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا کہ اب اس کو قتل کرنا ضروری ہے. تلوار میں نے اس لیے ہٹائی کہ میں اللہ کا شیر ہوں, اپنے نفس کا شیر. واہ 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 واہ, اتنا ظرف نہ ہونا تو وہ طاقت کسی کام کی. واہ واہ واہ. اور ایک بات اور عرض کروں علی بھائی, ایسی بات کی کہ نعرہ مارنے کو دل کرتا ہے. واہ واہ واہ. ایک بات اور, یہ نسخہ ہے کہ طاقت کا حصول اور وصول چھوڑ دے. واہ, اگر روحانی طاقت چاہیے تو طاقت کا حصول اور طاقت کا وصول چھوڑ دے, طاقت مل جائے گی. واہ 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 واہ, حصول اور وصول کی تمنا چھوڑ, طاقت. بہت اچھی گفتگو رہی سر. وہ سب طاقتور بننے کا نسخہ بتا دیں. طاقتور بننے کا نسخہ یہ ہے کہ طاقت کا حصول اور وصول چھوڑ دے. تو طاقتور کیسے بنیں گے؟ طاقتور کیسے بنے؟ اگر یہ نسخہ آج سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑا راز سمجھ میں آ جائے. راز یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. واہ, جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے رب تعالی مخلوق کا خوف اس دل سے نکال دیتا ہے. واہ, اور جس دل میں رب کا خوف نہیں, سارے جہاں کا خوف اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, اتنا خوف زدہ ہوتا ہے وہ شخص. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بے خوف کر دیتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہر خوف. اور جب دل سے خوف ہی ختم ہو گیا تو بندہ بہادر ہو گیا, نڈر ہو گیا, طاقتور ہو گیا. میدان کربلا میں کیا تھا؟ اگر بظاہر دیکھا جائے تو طاقت تو یزید کے پاس 22,000 کا لشکر بھی موجود ہے, طاقت بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, پاور بھی ہے, اقتدار بھی ہے, سب کچھ, لیکن پھر بھی خوف زدہ ہے. خوف زدہ کس سے ہے؟ جو بے خوف. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. میرے امام تو بے خوف. واہ واہ واہ, لا خوف علیہم ولا هم واہ یحزنون. واہ واہ, بے خوف کھڑے. خوف زدہ کون ہے؟ جو 22,000 کا لشکر لے کے کھڑا, تھر تھر کانپ رہے, نیندیں اڑی ہوئی, نیندیں اڑی ہوئی. اور صرف اس وقت نیندیں نہیں اڑی ہوئی, آج بھی یزیدی لشکر کا یہی حال ہے. واہ, ہر یزید وقت کا یہی حال ہے. ہر یزید وقت کا یہی حال ہے. وہ خوف زدہ ہوا. یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ خوف زدہ ہوتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, ڈرپوک ہوتے ہیں. واہ, انہیں راتوں کو نیندیں نہیں آتی, انہیں اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے. پر جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بے خوف کر دیتا ہے, طاقتور کر دیتا ہے. واہ,
سر مطلب مزید مطلب یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کی محبت انسان کو بے خوف کرتی ہے، بے خوف ہونا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایک آدمی بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرے. قطرہ جب سمندر سے مل جاتا ہے نا تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا. واہ 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 واہ، نہیں واہ، پھر اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بے پناہ، بہت اچھی مثال ہے. تو ایک اللہ والا تھا، فقیر تھا، ایک جگہ سے گزر رہا ہے، صبح کا وقت ہے، بارش ہوئی. تو ایک حلوائی نے دکان کھولی اور گرم گرم دودھ کا پیالہ اس کو بلایا، کہا یہ پیچھے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا دودھ کا پیالہ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو دعا دی، آگے چل پڑے. آگے گئے تو ایک جگہ سے ایک صبح صبح ایک گانے بجانے والی کے گھر سے وہ اور اس کا یار اترے، وہ بھی چلنے لگے. اب کہیں بابا جی کا پاؤں پڑا تو چھینٹے اڑے تو اس خاتون پہ گرے. اس کا جو یار تھا اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا ہے، اور ایک زوردار تھپڑ لگایا. بابا جی نیچے گر گئے. اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ میرے مالک، تیرے بھی انداز نرانے، کہیں گرم گرم دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ پلاتا ہے. واہ چل تو ایسے راضی تو ایسے ہی بھائی سے واہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. واہ تو ایسے راضی تو میں ایسے راضی. واہ 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 وہ شخص جس نے تھپڑ مارا تھا تھوڑا آگے گیا، اس کا پاؤں سلپ ہوا، گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے، بولا اس شخص نے بد دعا دی، یہ میرا یار گر کے مر گیا، فقیر نے بد دعا دی. یہ فقیر نے بد دعا دی، یہ میرا یار گرا مر گیا، اس شخص کو پکڑو، یہ قاتل ہے. لوگوں نے اس فقیر کو پکڑا، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی بات اتنی سی ہے کہ بے دہانی میں میرا پاؤں پڑا، کچھ چھینٹے اڑے، خاتون پہ گئے، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، ہائے ہائے ہائے. میں گر گیا. میں نے تو کچھ نہیں کہا. بھائی چوٹ اس شخص کو تھوڑی لگی تھی، چھینٹے تو اس خاتون کو پڑے تھے، غصہ اس کے یار کو آیا. جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، بدلہ تو میرے پروردگار نے. اللہ اللہ اللہ. میں نے تو کچھ نہیں کہا، غصہ میرے پروردگار کو آیا. میں نے تو کچھ نہیں کہا، جلال تو میرے پروردگار کو آیا. اللہ اللہ. جب وہاں تعلق انسان کا جڑ جائے نا سائن، تو پھر آپ بے خوف ہو جائیں. پھر اگر کوئی آپ کے خلاف بھی آتا ہے تو اس کا وہ انجام ہوتا ہے. یہ ہے اصل طاقت. یہ ہے اصل طاقت. ظالموں کو جب وہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی شدید، وہ مہلت نہیں دیتا. واہ واہ.